نظام الدین سلطان المشائخ کا گدا ہوں میں، نظام الدین سلطان المشائخ کا گدا ہوں میں، میرے خواجہ جہاں میں آپ ہی کو لاج ہے میری، میرے خواجہ جہاں میں آپ ہی کو لاج ہے میری، برا ہوں یا بھلا جیسا ہوں لیکن آپ کا ہوں میں، برا ہوں یا بھلا جیسا ہوں لیکن آپ کا ہوں میں، مجھے بھی اپنی محبوبی کا صدقہ کچھ عنایت ہو، مجھے بھی اپنی محبوبی کا صدقہ کچھ عنایت ہو، کہ محبوب الہی تیرے در پر آ پڑا ہوں میں، کہ محبوب الہی تیرے در پر آ پڑا ہوں میں، میری فریاد بھی گنجے شکر کا واسطہ سنیے، میری فریاد بھی گنجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 722ویں سالانہ عرس کے موقع پہ جو 5 روزہ تقریبات ہوتی ہیں، اس میں 16 تاریخ کو عرس شروع ہوتا ہے اور 20 تاریخ یعنی 20 ربیع الثانی تک چلتا ہے، اور اس میں جو جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں اس میں کچھ خاص تقریبات ہوتی ہیں، جس میں خواجہ حال شمس العلماء حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ میں سیمینار ہوتا ہے، اور اس سیمینار میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جانشین حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بیان کی جاتی ہے، اور یہ اس سیمینار کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے جو اس کو کور کرتی ہیں، اور خصوصی طور پہ جو ہمارے پیر بھائی آتے ہیں پوری دنیا کے گوشے گوشے سے اور ہندوستان کے گوشے گوشے سے ہمارے پیر بھائی آتے ہیں، وہ اس میسج کو لے کے جاتے ہیں اور اپنے علاقوں تک پہنچاتے ہیں، اور ایک بڑی جماعت اس سیمینار میں اور اس محبوب الہی کے عرس میں شریک ہونے کے لیے ادھونی سے بھی ہمارے کافی پیر بھائی تشریف لاتے ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں آپ ہماری اس وقت جماعت کے لوگ ہیں، ادھونی کے بھی ہیں، بلاری کے بھی ہیں، گتی کے بھی ہیں، اور دوسرے علاقوں سے بھی تشریف لائے ہیں، حیدرآباد سے بھی ہیں، مہاراشٹر سے بھی ہیں، تو یہ سب محبوب الہی کا مشن ہے، اس میں کام کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، جو تعلیم دیتی ہے محبت کی، بھائی چارے کی، جو لوگوں کو، انسانوں کو اچھا بناتی ہے۔ محبوب الہی کی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں کو بغیر مذہب ان کا دیکھے ان کی پریشانیاں کیسے دور کی جائیں، ان سے ہمدردی کیسی جائے، اس بات کی سب سے زیادہ تعلیم دیتی ہے، اس بات پہ زور دیتی ہے کہ لوگوں کا مذہب نہ پوچھو، ان کی ضرورت پوچھو، ان کی پریشانیاں پوچھو اور ان کی پریشانیاں دور کرو۔ ایک پیر بھائی کو دوسرے پیر بھائی سے بھی ایسی محبت ہونی چاہیے جیسے سگے بھائیوں میں ہوتی ہے، اور ایک انسان کو دوسرے انسان سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ محبوب الہی نے اس بات کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ اپنے بھائیوں سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس سے محبت کرو، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے چھوٹا اور سب سے قریبی راستہ جو ہے وہ خدمت خلق ہے۔ تو یہ ہمارے جماعت کے ناظم ادھونی کے خالد میاں اور
دیگر ناگپور سے بھی اکرام میاں تشریف لائے ہیں، اور پیر پاشا صاحب جو ہمارے جماعت نظامی بلاری کے ناظم ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، اللہ بخش صاحب گتی سے تشریف لائے ہیں، ادھونی سے ہمارے جو پیر بھائی ہیں۔ ہم سب کا یہی مشن ہے کہ محبوب الہی کی تعلیمات کو عام کریں، اور یہاں سے تعلیمات ہم لے کے جاتے ہیں، پیر بھائی لے کے جاتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں اپنے گھر میں بھی اور اپنے علاقوں میں بھی، تاکہ یہ جو امن کا، صوفیہ کا جو امن کا میسج ہے، اور خاص طور سے چشتی نظامی سلسلے میں جو مثالیں قائم کیں ان بزرگوں نے آپسی بھائی چارے کی، گنگا جمنی تہذیب کی، وہ بے مثال ہے۔ اور یہ عرس جو ہیں یہ ایک طرح کے ورک شاپس ہوتے ہیں، یہ ورک شاپس ہوتے ہیں۔ اس میں جیسے آج خواجہ حال میں محبوب الہی کل کے روز سیمینار ہوا جس میں محبوب الہی کی تعلیمات بیان کی گئیں، اور اسی طرح آج ذکر و اذکار کا حلقہ ہوا، تو یہ تمام جو صوفیہ کی تعلیمات ہیں یہ بیان کی گئیں۔ انسان کو اپنے رب کو کیسے یاد کرنا چاہیے اور اپنے دل کو کیسے نرم رکھنا چاہیے تاکہ اس کو دوسرے کا دکھ، دوسرے کی تکلیف، اس کی پریشانی محسوس ہو سکے۔ تو یہ سب ایک طرح کا عرس کے زمانے میں ایک طرح کی ایک ورک شاپ ہوتی ہے، جو لوگ آتے ہیں، حاضرین آتے ہیں، عقیدت مندان آتے ہیں، وہ سب سیکھ کے جاتے ہیں، اس ورک شاپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے علاقوں میں لے کے جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک گھر میں یا ایک انسان کی بھی اصلاح ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن الحمدللہ اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اور ان عرسوں میں آنے والوں کی تعداد ہمارے پیر بھائیوں کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی ہوتی ہے، صرف ہمارے مسلمان پیر بھائی نہیں ہوتے، اور دوسرے دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ میسج لے کے جاتے ہیں، جس سے پورے ہندوستان کا جو جہاں گوشے گوشے سے آئے ہیں امن کا ماحول ہوتا ہے، آپسی بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ یہی میسج ہے صوفیہ کا، اور یہی میسج عرسوں سے ہم سب کو ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا 722واں سالانہ عرس مبارک اور ان کے جانشین فخر دہلی حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا 11واں عرس شریف دلی میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عرس شریف منایا گیا۔ عرس شریف کی تقریبات سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانقاہ سے شروع ہوئی۔ صبح خانقاہ شریف میں جو ہے فاتحہ تھی، اور اس کے بعد جو ہے محفل سما رہا، اور اسی دن شام خواجہ حال شمس العلماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں ایک سیمینار کا آغاز ہوا بعنوان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی حیات و تعلیمات۔ اس سیمینار میں بڑے بڑے اسکالرز، ناقدین، علماء، دانشوران نے جو ہے اس سیمینار میں حصہ لیا، اور اس عرس شریف کے تقریبات میں جو ہے ساری دنیا سے لوگ جو ہے شریک رہے، اور ہندوستان کے گوشے گوشے سے جو ہے اس عرس شریف میں شرکت کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آندھرا پردیش سے، کرناٹک سے، مہاراشٹرا سے اور دیگر کئی مقامات سے جو ہے ان عرس شریف کے تقریبات میں حصہ لینے کے لیے اور حضور محبوب الہی کا روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہے یہاں آئے۔ اس میں مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ہر مذہب کے لوگ جو ہے ان عرس شریف کے تقریبات میں شریک ہو کر روحانی فیض حاصل کیا۔ اس عرس شریف کی تقریبات سیدی مرشدی و مولائی جانشین دلی رتن حضرت خواجہ سید محمد نظامی دہلوی مدظ اللہ العالی، سجادہ نشین بارگاہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سرپرستی میں ان تقریبات کا انعقاد عمل میں آیا۔ حضور سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے ارشاد فرمایا کہ اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک اور بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ جو دشمنی سے تمہارے راستے میں کانٹا رکھے، بدلے میں تم اس کے راستے میں پھول رکھو۔ اگر آپ بھی کانٹا رکھیں گے
تو ساری دنیا جو ہے پرخار ہو جائے گی۔ یہ حضور ماہی الہی کے تعلیمات تھے۔ خدا رسید کے بے شمار راستے ہیں، لیکن سب سے قریب اور شارٹ راستہ جو ہے وہ دلوں کو راحت پہنچانا ہے۔ میں خالد نظامی، خلیفہ حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ادھونی سے تشریف لایا ہوں، اور میرے ساتھ جو ہے تقریباً 500 آدمی جو ہے ساؤتھ انڈیا سے جو ہے اس عرس شریف میں تقریب کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور محبوب الہی کا روحانی فیض ہم سب پہ جاری و ساری فرمائیں۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی بود خورشید و ماہی چراغ چشت یارا روشنائی پیران چیست ہر زمان با صدق خواند شجرہ پیران چیست۔ وہی دیتے ہیں مجھ کو اور انہی سے مانگتا ہوں میں، وہی دیتے ہیں مجھ کو اور انہی سے مانگتا ہوں میں، وہی دیتے ہیں مجھ کو اور انہی سے مانگتا ہوں میں۔ نظام الدین سلطان المشائخ کا گدا ہوں میں، نظام الدین سلطان المشائخ کا گدا ہوں میں۔ میرے خواجہ جہاں میں آپ ہی کو لاج ہے میری، میرے خواجہ جہاں میں آپ ہی کو لاج ہے میری، برا ہوں یا بھلا جیسا ہوں لیکن آپ کا ہوں میں، برا ہوں یا بھلا جیسا ہوں لیکن آپ کا ہوں میں۔ مجھے بھی اپنی محبوبی کا صدقہ کچھ عنایت ہو، مجھے بھی اپنی محبوبی کا صدقہ کچھ عنایت ہو، کہ محبوب الہی تیرے در پر آ پڑا ہوں میں، کہ محبوب الہی تیرے در پر آ پڑا ہوں میں۔ میری فریاد بھی گنجے شکر کا واسطہ سنیے، میری فریاد بھی گنجے شکر کا واسطہ سنیے، کہ شاہ تلخی ایام سے گھبرا گیا ہوں میں، کہ شاہ تلخی ایام سے گھبرا گیا ہوں میں۔ ہزاروں حسرتیں لے کر تمہارے در پہ آیا ہوں، ہزاروں حسرتیں لے کر تمہارے در پہ آیا ہوں۔ زباں خاموش ہے لیکن
سراپا مدعا ہوں میں، زباں خاموش ہے لیکن سراپا مدعا ہوں میں، میری عرض تمنا بھی عجب عرض تمنا ہے، میری عرض تمنا بھی عجب عرض تمنا ہے، کہ تم کو مانگتا ہوں اور تمہیں سے مانگتا ہوں میں، کہ تم کو مانگتا ہوں اور تمہیں سے مانگتا ہوں میں، میرے وارث میرے والی نظام الدین ہے بے دم، میرے وارث میرے والی نظام الدین ہے بے دم، انہی کا مبتلا ہوں میں، انہی پر مر مٹا ہوں میں، انہی کا مبتلا ہوں میں، انہی پر مر مٹا ہوں میں، وہی دیتے ہیں مجھ کو اور انہی سے مانگتا ہوں میں، نظام الدین سلطان المشائخ کا گدا ہوں میں۔ تمہاری بندہ نوازی کی باری
کہ ارجنٹ بھی ہونا Hallelujah.
یا اللہ ہمارے قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کو قبول فرما. 114 مرتبہ مکمل قرآن شریف پڑھا گیا، اس کو قبول فرما. قرآن شریف کی سپارے 16 مرتبہ پڑھے گئے، اس کو قبول فرما. سورہ 85 مرتبہ، سورہ ملک 27 مرتبہ، سورہ اخلاص 20,017 مرتبہ، آیت الکرسی 510 مرتبہ، درود شریف 2,37,617 مرتبہ. یا اللہ پاک اس کو قبول فرما، اس نظر و نیاز کو قبول فرما، ان ہدیات ان تبرکات کو قبول فرما. اس کا ثواب نظر ہدیہ ہے بخلت الخصوص بالتخصیص. سید المرسلین خاتم النبیین سلطان کونین سردار دارین برگزید دو عالم فخر بنی آدم حبیب خالق دو جہاں حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگزید روزگار جمیع اہل بیت پاک و ائمہ اطہار بالخصوص عبد الوقت علیہ العصر مولائے کائنات امیر المومنین باب العلوم امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب حضرت مولا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ علیہ السلام وکل انبیاء کاملین و صحابہ صدیقین و شہداء صالحین و اولیاء دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور رئیس التابعین حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و خطب المشائخ شیخ المعظم حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و خطب الولایت ابو الفضل والفضائل والدرائد حضرت خواجہ فضیل بن ایاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلطان الصالحین برہان العاشقین بازل المملکت والسلطنت حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تاج السلحہ منہاج الافقیہ حضرت خواجہ سدید الدین حذیفۃ المراشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرم اہل ایمان وافر البر والاحسان حضرت خواجہ امین الدین ابی حبیرۃ البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والشمس الفقراء بدر الکبریٰ حضرت خواجہ ممشا بلو دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسراج الاصفیاء حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وامنۃ الابرار قدوۃ الاخیار حضرت خواجہ ابو محمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملجا الباغ حضرت خواجہ ابو محمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ ملک المشائخ اہل تنقین حضرت خواجہ ناصر الملت والدین یوسف چشتی رضی اللہ تعالیٰ و ذل اللہ فی الخلق حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رضی اللہ تعالیٰ و سرید النطق حضرت خواجہ مخدوم حاجی شریف زندنی چشتی رضی اللہ تعالیٰ و حجت الحق علی الخلق حضرت خواجہ عثمان ہروانی چشتی رضی اللہ تعالیٰ وہ نائب رسول اللہ فی الہند حبیب اللہ بدر العارفین سید العابدین خواجہ خواجگان شہنشاہ چشتیاں خواجہ بزرگ حضرت خواجہ معین الملت والدین حسن زیزی چشتی غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ ملک المشائخ سلطان الطریقت برہان الحقیقت قتیل محبت الجبار ابو المکارم حضرت خواجہ قطب الملت والدین بختیار کاکی موشی چشتی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ و شیخ شریف العظم قطب البراء علامت الدین بدر الشریع شمس الحقیقت حریق المحبت حضرت خواجہ بابا فرید الحق والدین مسعود گنج شکر اجودھنی چشتی رضی اللہ تعالیٰ سلاسل حیشان و خانوادہ حیشان حضرت خواجہ سید محمد بدر الدین اسحاق چشتی رضی اللہ تعالیٰ سلاسل حیشان و خانوادہ حیشان حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین متوکل چشتی رضی اللہ تعالیٰ سلاسل حیشان و خانوادہ حیشان حضرت خواجہ شیخ جمال الدین حانسوی چشتی رضی اللہ تعالیٰ سلاسل حیشان و خانوادہ حیشان حضرت خواجہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری چشتی رضی اللہ تعالیٰ سلاسل حیشان و خانوادہ حیشان حضرت بی بی فاطمہ سام رضی اللہ تعالیٰ جملہ اقربا مریدان خلفاء شیخ الاسلام حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اجودھنی چشتی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وللخصوص بالتخصیص
وہ سر سلسلہ نظامیہ نازش دودمان چیشت وارث انبیاء زیب و زینت سجادہ نبوی خواجہ راستین لقب یافتہ رحمت العالمین سلطان المشاہد سیدنا مولانا حضرت خواجہ سید نظام الدین محمد اولیاء محبوب الہی چشتی دہلوی ابن سید احمد بدائمی رضی اللہ تعالیٰ سیدہ بی بی زلیخا بی بی زیبہ بی بی جنت بی بی رقیہ بی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وللخصوص حضرت خواجہ شیخ سراج الحق الدین المعروف حضرت خواجہ فی سراج چشتی نظامی رضی اللہ تعالیٰ سلاسل ہائی شام و خانوادہ ہائی ابوالحسن محمد قاسہ العیس امیر خسرو چشتی نظامی رضی اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ سید تقی الدین نور چشتی نظامی رضی اللہ خواجہ سید رفیع الدین چشتی نظامی رضی اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ سید عاشق علی صاحب نظامی سیدہ چہیتی بیگم نظامی سیدہ حبیب بانو نظامی سیدہ محمودہ خواجہ بانو نظامی سیدہ رت المتین نظامی سیدہ حور بانو نظامی سیدہ روحہ بانو نظامی سیدہ کوثر بانو نظامی سیدہ فاطمہ زہرا نظامی حضرت خواجہ سید حسین نظامی حضرت خواجہ سید علی نظامی حضرت خواجہ سید زید پاشا نظامی حضرت خواجہ سید مہدی نظامی حضرت خواجہ سید صادق شہید نظامی حضرت خواجہ سید ابن عربی نظامی حضرت خواجہ سید سلمان نظامی جملہ خربہ مریدن خلفہ محبوب الہی حضرت خواجہ سید حسن نظامی دہلوی وہ نور نگاہ حضرت محبوب الہی فخر دہلی حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یا اللہ ان سب کی خدمت میں ہمارے قرآن خوانی و فاتح خوانی و نظر و نیاز کا ثواب پہنچے ان کے والدین و شریفین اس کا ثواب پہنچے ان کے سلسلے اس کا ثواب پہنچے ان کے قرب جوار میں مدفن ہونے والوں کے ارواح کا ثواب پہنچے ان کے یہاں فاتحہ خوانی کرنے والے تمام صالح افغان کے ارواح مبارکات کو ثواب پہنچے حضور محبوب الہی کے آستان عالیہ میں حضور محبوب الہی کے خانقاہ عالیہ میں شہر دہلی میں جتنے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرمائے ان سب کے ارواح مبارکات اس کا ثواب پہنچے اور ان سب مسلمانوں کی ارواح کو ثواب پہنچے جو محبان اہل بیت و محبان اولیاء اللہ ہیں آمین چکا ہے جتنے ہم لوگ حاضر ہیں آپ کی درگاہ شریف کے صاحبزادگان شریف کی درگاہ شریف کے صاحبزادگان قطب صاحب کی درگاہ شریف کے صاحبزادگان خانقاہ عالیہ نیازیہ کے صاحب سجادہ اور صاحبزادگان خانقاہوں سے شریف غلام غنی صاحب کے صاحبزادگان دیگر درگاہوں سے خانقاہوں سے وابستہ صاحبزادگان ہندو مسلمان سکھ عیسائی عورتیں مرد بچے بوڑھے افغانی زائرین بنگلہ دیشی زائرین اور دیگر ممالک کے زائرین ہندوستان کے گوشے گوشے سے زائرین حاضر ہیں ہم سب کی حاضری محبوب مقبول منظور سرکار نگاہ کرم فرمائیے ہماری خیر رہے مشکلیں آسان ہوں پریشانیاں دور ہوں دور خیر رہے مٹو بھائی صاحبان ان کی ہر طرح سے خیر رہے ودو جوشی صاحب کی حاضری قبول ایاز نسا صاحب کی خیر رہے اور کراچی سے یاسمین باجی و شوہر طارق اسلام اور ان کے سب بھائی بہن و بچے سب کی خیر و سلامتی رہے پیر شاہ لخت حسین ڈاکٹر سید محمد علی نظامی کی وکالت میں اور ان کی خدمات قبول ہو قبلہ مہندی میاں صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ نیازیہ اور دیگر صاحبزادگان اور مریدین حاضری قبول ہو مہندی میاں کو صحت سلامتی ہو اولاد عطا ہو خوشیاں ہو